دیکھیں اس کے بارے میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں. آپ کے سوال کے پہلے حصے کو بعد میں ایڈریس کرتا ہوں, پہلے میں دوسرے حصے پہ آتا ہوں. وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کے اندر دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس میں یقیناً نقطہ نظر کا فرق ہے, اور عملی طور پر وفاق کی جو ذمہ داریاں ہیں, ہمارا موقف یہ ہے کہ وفاق وہ ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا نہیں کر رہا. میں اس کی اگر تفصیل میں جاؤں تو پھر بہت ٹائم لگ جائے گا, لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیں جو وسائل وفاق نے مالی صورت میں دینے تھے, ٹیکنیکل صورت میں دینے تھے, وہ نہیں دیے اور نہ دے رہی ہے. وہ ہم نے بار بار وفاق سے مطالبہ کیا ہے اور اس کو بار بار میڈیا میں پروجیکٹ بھی کیا ہے کہ ہمیں ہماری پیسے دیے جائیں, بقایا جات دیے جائیں, تاکہ ہم اپنی پولیس کو, اپنی سی ٹی ڈی کو اور باقی اداروں کو مضبوط کریں. نہیں کیا جا رہا. اس کے علاوہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنے وسائل کی, صوبائی وسائل کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, اور اس میں ہمیں مشکل کیا درپیش آئی ہے. مشکل ہمیں یہ درپیش آئی ہے کہ فاٹا جو تھا اس کے انضمام کے بعد, خیبر پختونخوا میں زم اضلاع کے آنے کے بعد, جو وسائل ہمیں وفاقی حکومت نے اس علاقے کے لیے دینے تھے, جو ان کی ذمہ داری تھی, آرٹیکل 247 کے تحت یہ وفاق کی ذمہ داری تھی کہ وہ وسائل ہمیں وہ یہاں پہ لگائے, اور وہ وسائل کمٹ کیے گئے تھے کہ جب صوبے کے یہ علاقے صوبے خیبر پختونخوا میں ضم ہوں گے تو ہم آپ کو وسائل دیں گے. وہ بھی نہیں دے رہے, وہ بھی ہم اپنی طرف سے اپنی وسائل سے پورے کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ سب سے بڑا وہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس علاقے میں بے روزگاری ہوگی, وہاں پہ معاشی مسائل ہوں گے, وہاں پہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہیں ہوں گی, تو وہ علاقہ دہشت گردی کے لیے ایک ایسا گراؤنڈ بن جاتا ہے جہاں دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں. اور فاٹا میں ترقیاتی کاموں کی رفتار اس وجہ سے متاثر ہوئی ہے کہ ہمیں وہ وسائل نہیں دیے گئے. اب رہ گئی بات دوسری جنگ میں دیکھیں صوبے کو مضبوط کرنا, کیونکہ جنگ تو وفاق ریاست پاکستان کے خلاف دہشت گرد کرے. دہشت گردوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت خیبر پختونخوا کے خلاف لڑ رہے ہیں. وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں ہم ریاست پاکستان کو نہیں مانتے اور ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو یقیناً یہ جنگ ریاست پاکستان کی ان دہشت گردوں کے ساتھ ہے, لیکن میدان جنگ ہمارا صوبہ ہے. لیکن ہمارے صوبے کو میدان جنگ کے طور پر جو وسائل دینے چاہیے تھے تاکہ ہم اس جنگ میں کامیاب ہوں, ہمیں نہیں مل رہے. ان وسائل میں صرف مالی وسائل ہی نہیں ہے, مالی کا تو میں نے ذکر کر دیا, جو ہمارے ٹیکنیکل وسائل چاہیے. مثلاً ایپیکس کمیٹی کا پروگرام ہے, ایپیکس کمیٹی میں باقاعدہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ وفاق خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف ہونے والی تمام کارروائیوں میں بھرپور مدد کرے گا. اور اس مدد میں کیا ہے, یہ جو آپ نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ہے, یہ استعمال ہوتا ہے دہشت گردی میں. اس فون میں دہشت گرد افغانستان کی یا دیگر ملکوں کی نامعلوم ناموں کی سمیں ڈال کر اس کو استعمال کرتے ہیں. بھتاخوری کے لیے بھی کرتے ہیں, اس کے لیے بھی کرتے ہیں, اور انفارمیشن ایکسچینج کے لیے بھی کرتے ہیں. ہم نے بار بار وفاق کو کہا کہ یہ ایکسس ہمیں دیا جائے اور ہمیں انفارمیشن دی جائے, ہمیں نہیں ملتی. یہ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, یہ ان کا کام ہے, ٹیکنیکل چیز ان کی ہے. میں خود کرم کا جب مسئلہ بنا, آپ کو علم ہوگا میں کرم کے مسئلے میں بہت ایکٹیولی انوالو رہا ہوں, میں وہاں جاتا رہا ہوں, میں نے وہاں پر کوشش کی کہ جو مسئلہ ہے اس کو ختم کیا جائے. ہم نے بار بار وفاقی حکومت کو کہا کہ کئی ایسی فیس بک پیجز ہیں, ایسے ویب سائٹس ہیں کہ جن سے فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دی جاتی ہے اور وہ دہشت گرد کر رہے ہیں, چاہے وہ فرقہ واریت کے دہشت گرد ہوں چاہے دوسرے دہشت گرد ہوں, لیکن وہ ہو رہا ہے. وفاقی حکومت نے ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی. یہ کام میرا نہیں ہے, یہ میں کر ہی نہیں سکتا, میرے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہے. یہ پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیس بک پیجز کو بلاک کرے, ان لوگوں کے خلاف کارروائی کے لیے ایف آئی اے کو کہے, اور پھر ایف آئی اے اقدامات کرے. ایف آئی اے کے حوالے سے اقدامات صاحب, ہاں ایف آئی اے کے خلاف اگر پی ٹی آئی کا کسی کارکن کو پکڑنا ہو تو اس کو قبر سے بھی نکال لیتے ہیں, لیکن جب دہشت گردی کے حوالے سے پوسٹوں کا تعلق ہو اس کو نہیں کرتے. میں نے کئی بار یہ بات ایف آئی اے کے ساتھ اٹھائی تو مجھے کہتے ہیں ہمارے پاس سٹاف کم ہے. یہ میرا سجاد میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, میرے خلاف ایک پوسٹ آئی, اس کے خلاف میں نے ایف آئی آر کے لیے اندراج کے لیے درخواست دی کہ اس نے یہ کیا ہے, یہ غیر قانونی ہے, اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. آج تک میں صوبائی وزیر کی حیثیت سے پشاور میں ایف آئی اے کے تھانے میں اپنا کیس نہیں درج کروا سکا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایف آئی اے کی یہ حالت ہے, اور یہ کس کے کنٹرول میں ہے, یہ وزارت داخلہ کے کنٹرول میں ہے. اسی طرح یہ حوالہ اور ہنڈی جس میں پیسے آتے ہیں دہشت گردی کے لیے, یہ سارا کنٹرول اسٹیٹ بینک اور وفاقی حکومت کی ریگولیشنز کا ہے, نہیں ہو رہا. یہ بارڈر کس کے کنٹرول میں ہے, بارڈر میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے, میرے صوبے کے کنٹرول میں تو نہیں ہے, یہ تو وفاق کے کنٹرول میں. کسٹمز, ایف آئی اے اور جو امیگریشن کا ونگ ہے ایف آئی اے کا, وہ بارڈر کو کنٹرول کرتے ہیں. دہشت گرد کہاں سے آتا ہے, اگر وہاں سے آتا ہے تو جدھر سے بھی آتا ہے, چاہے تار کاٹ کے آتا ہے, چاہے وہ پاسپورٹ لے کر آتا ہے,
یہ کس کا کام ہے اس کو روکنا؟ یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام تو تب شروع ہوتا ہے جب وہ میرے زمین پر آ جاتا ہے اور پھر کارروائی کرتا ہے, تب میری ذمہ داری بنتی ہے, اور وہ میں کر رہا ہوں. تو اس لیے بالکل ایک پیج پہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دو. آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا ایشو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ہے. 2021 سے جب امریکی فوجی گئے ہیں افغانستان کے معاملات میں انوالو ہوں, ذاتی طور پر انوالو ہوں. کابل میں کئی بار جا چکا ہوں. کابل کے حکومت کے عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہمیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی, ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بار بار یہ کہا, میں نے میڈیا پہ بار بار کہا کہ یار کم از کم ہمارے کسی وزیر خارجہ کو تو بھیج دو, ایک دن کے لیے وزیر خارجہ چلا جائے. 2021 میں نہیں گیا, 2022 میں نہیں گیا. ایک خاتون ہنا ربانی کھر کو 4 گھنٹے کے لیے کابل بھیج دیا. اب آپ مجھے بتائیں, آپ ہوتے پاکستان کے وزیر اعظم یا فیصلے کرنے والے, تو آپ بلا وجہ بھٹو کو بھیجتے یا آپ ہنا ربانی کھر کو بھیجتے طالبان سے بات کرنے؟ لکھ سڑے یار عقل نہ کاروائی کرنا. تو اور ہوا کیا, الٹا وہ طالبان اس بات پہ ناراض بھی ہوئے, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. ہمارا سفارت خانہ وہاں پہ ایک افسر کے ذریعے چل رہا تھا, کوئی سفیر تک وہاں پہ نہیں تھا. تو افغانستان کے ساتھ تو آپ نے خود معاملات بگاڑ دیے. پھر افغانیوں کے ساتھ ہم نے یہاں کیا سلوک کیا؟ وہ جو سلوک ہوا, اس سلوک کے نتیجے میں وہاں نفرتیں بھی بڑھیں, اور جو دہشت گرد ہیں ان کو مزید گراؤنڈ ملا ہمارے خلاف کارروائیاں کرنے کا. اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے, ہم نے کئی بار وفاقی حکومت کو کہا کہ ہمیں اپنا وفد بھیجنے دیں, ہم جا کر افغان کی حکومت کے ساتھ نہیں, عام لوگوں کے ساتھ وہاں ملنا چاہتے ہیں, تاکہ ہم جو قبائلی عمائدین ہیں, جو سماجی رہنما ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی. ہم نے TOR پہلے کہا TORs بھیجو, تم لوگ کیا کرو گے؟ ہم نے TORs بھیج دیے. وہ TORs آج 6واں مہینہ ہے, وہ بھی فارن آفس میں کسی فائل میں پڑے ہوئے, نہیں کر رہے. اگر ہم کسی افغان اہلکار سے ملتے ہیں 10 سوالات ہوتے ہیں, آپ کیوں مل رہے ہیں؟ افغان کونسل جنرل پشاور میں موجود ہے, میں اس کے ساتھ ملتا ہوں, وزیر اعلیٰ کے پاس وہ آتا ہے, اس پر اعتراض. آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے میں نے اور وزیر اعلیٰ نے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے, افغان سفیر کے ساتھ میڈیا میں رپورٹ ہوئے, اس پر بھی اعتراض کہ آپ کیوں مل رہے ہیں. بھئی مریم نواز جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, وہ تو جاتی ہے, چین جاتی ہے, معاہدے کرتی ہے پنجاب حکومت کے بہاف پہ, ترکی جاتی ہے, وہاں معاہدے کرتی ہے. شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھا, ترکی گیا ہے, معاہدے کیے ہیں, چین گیا ہے, معاہدے کیے ہیں. آپ خود معاہدے کرتے ہو. سندھ کا وزیر اعلیٰ زرداری صاحب کے ساتھ چین گیا, اس نے سندھ کے لیے معاہدے کیے. ہم اگر جا کر افغانستان کے ساتھ تجارتی معاہدے یا اور کوئی صحت کے حوالے سے یا عام کاروباری معاہدے کرنا چاہیں, اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے, ہم نہیں چھوڑتے. تو واقعی آپ نے شہاب صاحب جو بات کی, بالکل ہمارے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہو رہا ہے, اور ہم اور وہ ایک پیج پر نہیں ہیں. اور جس دن ہم ایک پیج پر آ گئے, آپ دیکھیں گے یہ مسائل جو ہیں, میں یہ نہیں کہتا دہشت گردی مکمل ختم ہو جائے گی, لیکن بہت بڑی حد تک ختم ہو جائے گی.